دوستو، آج کی کہانی ایک نیک آدمی اور بدکار عورت کے حوالے سے ہے، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سچائی وقتی طور پر مشکل میں ضرور ڈال سکتی ہے، مگر آخرکار فتح ہے ہمیشہ حق اور سچ کی ہی ہوتی ہے۔ گاؤں چاندپور اپنی خوبصورتی اور سادگی کے لیے مشہور تھا، مگر اس کے اندر کئی پوشیدہ سازشیں پل رہی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک نیک دل اور پرہیزگار آدمی رحمت اللہ رہتا تھا۔ وہ دیانتدار اور خدا ترس تھا، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا، حق کی بات کہتا اور ظلم کے خلاف کھڑا رہتا۔ مگر گاؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کی ایمانداری کو اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے تھے۔ اسی گاؤں میں زہرا نامی عورت بھی رہتی تھی، جس کا ماضی داغدار تھا۔ وہ اپنی چالاکی اور مکاری سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر فائدہ اٹھانے کی عادی تھی۔ اس کے تعلقات گاؤں کے سردار بشیر خان اور دیگر اثر و رسوخ رکھنے والے افراد سے تھے۔ زہرا نے ہمیشہ چاہا کہ رحمت اللہ کو بھی اپنے جال میں پھنسا لے، مگر وہ ایک ایسا شخص تھا جو سچائی اور پاکیزگی کو اپنی زندگی کا اصول مانتا تھا۔ یہ بات زہرا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک خطرناک سازش تیار کی۔ اس نے گاؤں میں یہ افواہ پھیلانی شروع کر دی کہ رحمت اللہ در حقیقت ایسا نیک نہیں جیسا نظر آتا ہے، بلکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں ماہر ہے۔ ایک رات زہرا نے رحمت اللہ کے خلاف ایک بڑی سازش رچی۔ اس نے ایک نوجوان لڑکی کو پیسے دے کر اس سے جھوٹا الزام لگوایا کہ رحمت اللہ نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ رحمت اللہ کی نیکی پر سب کا یقین تھا، مگر زہرا اور اس کے ساتھیوں نے اس کہانی کو اتنا مضبوط کر دیا کہ لوگ شک میں پڑ گئے۔ رحمت اللہ کو گاؤں کے بڑے پنچایت میں طلب کیا گیا۔ زہرا اور اس کے حواریوں نے بڑے دعوے کیے اور جھوٹے گواہوں کو آگے لایا۔ گاؤں والوں میں سے کچھ نے اس پر یقین کر لیا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو جانتے تھے کہ رحمت اللہ ایسا نہیں کر سکتا۔ جب رحمت اللہ کو صفائی کا موقع دیا گیا تو اس نے بڑے سکون اور ایمان کے ساتھ کہا، اگر میں جھوٹا ہوں تو میرا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر میں سچا ہوں تو اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ سچ کو دبایا جا سکتا ہے مگر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چند دن بعد اللہ کا انصاف سامنے آ گیا۔ زہرا کے ساتھیوں میں سے ایک نے اپنے ضمیر کے بوجھ سے تنگ آ کر حقیقت بیان کر دی۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں کے سامنے اعتراف کیا کہ زہرا اور اس کے ساتھیوں نے جھوٹی سازش کی تھی۔ یہ سن کر گاؤں والوں میں کہرام مچ گیا۔ زہرا کو گاؤں سے نکال دیا گیا اور اس کے تمام سازشی ساتھیوں کو سخت سزا دی گئی۔ رحمت اللہ کی سچائی ثابت ہونے پر گاؤں میں اس کی عزت اور بڑھ گئی۔ لوگ اس کے کردار کی عظمت کو اور زیادہ ماننے لگے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ عزت دار بن گیا اور اللہ کے ہاں اس کی عزت اور بڑھ گئی۔ انصاف پر سب کا یقین مزید پختہ ہو گیا۔